الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه إلا أحدا من العالمين لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اچھا دن گزر گیا، اور اللہ کرے کہ آنے والے دن بھی ہم سب کے اچھے گزریں، خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ۔ پرابلم تو ہے، بیماری بھی ہے، خود ساختہ وبا ہے یا امپورٹڈ وبا ہے یا ڈیزگنیٹڈ وبا ہے، کچھ تو ہے۔ اللہ کریم
اس وبا سے دنیا کے ہر انسان کو، جو بھی اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تھا، لوگوں میں تو تمام مخلوق کا بنانے والا ہوں، اور میں نے آدم کو پہلے بنایا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو میں نے عزت بھی آدم کی اولاد کو بخشی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فضاؤں میں، سمندروں میں، خشکیوں میں نے اولاد آدم کے لیے ہر شے تسخیر کر دی ہے۔ مسلمانوں کا نام نہیں دیا اللہ نے، نہ۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جتنی کائنات میں نے بنائی ہے وہ ساری کائنات میں انسان کو میں نے افضل بنایا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگا کرو تو پوری مخلوق کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مانگا کرو۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ درجہ بدرجہ تو رسولوں کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ میرے رسول سب برابر ہیں، لیکن میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت عطا کی ہے۔ اگر اچھا مسلمان ہے، اچھا ماننے والا ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اور اگر گستاخ ہے، کافر ہے، منکر ہے اللہ کی نعمتوں کا، تو وہ دور ہوگا۔ تو ہم دور کیوں کریں، وہ خود دور کرے گا۔ تو اس لیے سب کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ اپنی مخلوق کو تو معاف کر دے، اور اس مصیبت کو ہم سے تو دور کر دے۔ اور وہ قادر مطلق ہے، کرے گا وہی، اور کوئی نہیں کرے گا۔ نہ بڑے بڑے جغادری آئے، کچھ نہیں کر سکے۔ ایک زمانہ گزرا، ابھی چند دنوں کی بات ہے، مکہ شریف بند، ویٹیکن سٹی بھی بند، بیت المقدس بھی بند، قم سٹی بھی بند، ہر عبادت خانہ بند۔ کون کر سکتا ہے سوا اللہ کے؟ صرف وہی کر سکتا ہے۔ تو اگر اسی کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کیا جائے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں کہ امتحان پاس کر سکیں، آزمائش پاس کر سکیں، کمزور ہیں، گھریلو مجبوریاں ہیں، فائنینشیل مجبوریاں ہیں، قانونی مجبوریاں ہیں، ملکی مجبوریاں ہیں، دنیاوی مجبوریاں، نہ جانے کتنی مجبوریاں ہمارے ساتھ ہیں۔ یا اللہ ہم جکڑے ہوئے لوگ ہیں، تو خود مختار ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو یقیناً اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اس نہج پہ آ جاؤ گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس لیول تک پہنچ گیا کہ سب کچھ میرا اللہ تیرے پاس ہی ہے، تو ہی میرا، اللہ کہتا ہے پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ لیول آ تو جائے ہمارے اندر، ہاں جی، ہم تو اپنی چودراہٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جس کو جو عہدہ مل جاتا ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جو لیول مل جاتا ہے وہ کوئی نمبردار بن جائے تو نمبرداری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نمبرداری کون چھوڑتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو سمجھ جائے کہ میرا بالآخر مداوا میرا مالک اور خالق ہے، اس لیول تک تو پہنچ جائے، تو فرمایا پھر میں تیرے لیے کافی ہوں۔ رہی یہ بات کہ تمہیں روٹی رزق کہاں سے ملے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روٹی کی فکر نہ کر، روٹی تو میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، روٹی تو میں تمہیں وہاں سے دوں گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب کے صدقے اگر فیصلہ فرما لیا کہ ہمارے آنے والے دن خوبصورت گزریں گے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے خوبصورت دنوں کو روک نہیں سکتا۔ اس نیت اور امید کے ساتھ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، تو ہی خالق و مالک ہے،
تو یہ ہمارا رکھوالا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آج پھر سورہ مائدہ ہے، اور آج وہ لفظ استعمال ہوگا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام المائدہ ہے۔ المائدہ عربی زبان میں اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس کے اوپر ون پونے، پنجابی میں کہتے ہیں نا جی ون پونے، یعنی قسم ہا قسم کے کھانے پڑے ہوں، دنیا کی ہر نعمتوں پہ رکھی ہو، اور ایسی خوبصورت نعمت ہو کہ بندہ دیکھ کر اس کو خوش ہو جائے، اس کی خوشبو سونگے تو اس کی روح راضی ہو جائے، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم یہ تمام چیزیں دسترخوان پر رکھتے ہیں، لہذا ہمارے اردو دان طبقے نے اس کا ترجمہ دسترخوان کیا ہے، لیکن دسترخوان ایک کپڑا ہوتا ہے، اصل میں یہ ان نعمتوں کی بات ہو رہی ہے جو اس دسترخوان کے اوپر رکھی جاتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں المائدہ۔ تو اس سورت کا نام المائدہ اس لیے ہے کہ آج اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس کا نام المائدہ کیوں ہے۔ تو سورت المائدہ کا 5واں نمبر ہے انڈیکس میں، سپارہ 7واں ہے، اور آیات ہیں 112، 113، 114 اور 115، 4 آیاتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، 112، 113، 114، 115، 112، 113، 114، 115۔ جب آپ کا قرآن پاک کھولیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گا، اور ایک مرتبہ ضرور پڑھا کرو۔ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 2-4 منٹ لگتے ہیں، فون پر بھی ہے، ترجمہ نکال لو، اس کا پڑھ لو۔ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر بات وہ تازہ ہو جائے گی جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ جو بیچ بیچ میں کوئی ادھر ادھر سے بات بھی سنا دیتا ہوں تاکہ سارا ہمارا ایمان بھی ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا رہے نا، ہمیں طاقت ملتی رہے۔ ہمیں یہ وائٹامن ہوتے ہیں، دوا ہے لیکن وائٹامن بھی بڑے ضروری ہیں۔ ڈاکٹر آزاد کہتے ہیں کہ لے لیا کرو، خاص طور پر ہمارے جیسے، میں بڈھا تو نہیں کہوں گا چونکہ تاثیر بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ عمر رسیدہ ہیں ہم، تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے وائٹامن۔ یہ ہے جسمانی وائٹامن۔ تو فقہا بزرگ فرماتے ہیں، علماء روحانیت فرماتے ہیں، ہیومن بینگ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جیسا جسم کے لیے وائٹامن ضروری ہیں، اسے کہتے ہیں میرے بھائی اپنی روح کی تازگی کے لیے اگر تیری روح کمزور ہو تو اس کے لیے بھی وائٹامن ضروری ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ 2 چیزیں دامن سے وابستہ کر لو، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، بلے ہی بلے۔ آپ یقین کریں اتنے خوش ہو جائیں گے آپ کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت رہے گی نہیں، چونکہ نہ اللہ نے رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جس کو قرآن میں بیان نہ کیا ہو۔ تو سرکار نے کوئی چیز چھوڑی ایسی نہیں جس کی تفسیر نہ بیان کی ہو۔ بڑے بڑے سوال ہوئے ہیں آپ سے۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ جو اللہ نے یہاں بیان کیا، پتہ ہے آپ کو یہ انجیل میں نہیں ہے، ان کی کتاب میں نہیں ہے، یہ ہمارے خوشہ چین ہیں۔ یہ جب بھی یہ واقعہ اپنے چرچوں میں سناتے ہیں تو یہ قرآن کے حوالے سے سناتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں سچ بیان کرتا ہوں چونکہ میں نے سچوں کے لیے بھیجا ہے۔ یہ عیسائیوں کے پاس نہیں یہ واقعہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت، نہ، وہ ہمارے خوشہ چین ہیں اس معاملے میں۔ حالانکہ وہ الزام سرکار پہ لگاتے تھے کہ یہ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے وہ سیکھ کر آتے ہیں اور صبح کہہ دیتے ہیں یہ قرآن ہے، لیکن جب وہ پڑھتے قرآن کو، سنتے قرآن کو، تو کہتے ہیں نہیں، ہم غلطی پر تھے، یہ تو انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو بشر کے بہت اوپر سے گزر جاتا ہے یہ کلام۔ تو یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ان کے حواریوں نے کہا، قرب و جوار میں رہنے والے حواری، جو حوار قرب و جوار میں ہوتے ہیں ان کو حواری کہتے ہیں، تو 12 تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو صحابی بھی کہہ سکتے ہیں آپ،
12 مرید بھی کہہ سکتے ہیں، 12 شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے یہ بائبل والے تو شاگرد ہی لکھتے ہیں. عجیب ہے، نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کو شاگرد کہتے ہیں. ایک دن انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی ایسی صورت ہے کہ ہمارا ایمان پکا اور مضبوط ہو جائے؟ ان کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روٹی پکا کے آسمان سے بھیجے، ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا. اب 2-3 روایات ہیں اس میں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس طرح کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، 1 مہینے کے روزے رکھو. یہ روزے ہر قوم میں ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، جو بھی اہل کتاب ہیں. چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اسلام ہے، تو وہ اسلام کی قسم ہے. جیسے جیسے وہ بدلتا گیا، چینجنگ ہوتی چلی گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 1 مہینے کے روزے رکھو، اس کے بعد بات کریں گے. 1 مہینے روزے رکھے انہوں نے. جب روزے ختم ہو گئے تو شمعون، یہ ان کا مانیٹر تھا، حواریوں کا، شاگردوں کا، کمپینینز کا. شمعون، اس نے کہا حضور آپ کے حکم کے مطابق ہم نے روزے رکھ لیے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں. تو جب بندہ مزدوری کرتا ہے تو مزدور کو روٹی دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے کام کے فارغ ہونے کی خوشی میں. اب اللہ سے کہو نا کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دے، مائدہ اتار دے، مائدہ. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ روٹی رزق دے سکتا ہے؟ کہا جی یقین تو ہے، لیکن ہم تو دل کے اطمینان کے لیے مانگ رہے ہیں، ہم کھائیں گے، دل کو یقین ہو جائے گا. دھڑلے سے کہیں گے جی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے مانگتے ہوئے دیکھا اور ہم نے اس کی روٹی کھائی ہے، تو ہمارا ایمان بھی طاقتور ہوگا، ہماری تعلیم بھی طاقتور ہوگی. تو آپ اللہ سے دعا کر دیں. تو قرآن کریم نے اس واقعے کو آگے میں بیان کروں گا جو اس کی آگے آگی. تو ابتدائی آیات یہ ہیں، 112 نمبر جو آیت ہے اس کی سورہ مائدہ کی، اس میں یہ ہے کہ اذ قال الحواریون، یاد کرو اے محبوب، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، هل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے؟ تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کیا کہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، یہ کہ مائدہ اتار دے آسمان سے ہمارے لیے. عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ڈر جاؤ اللہ سے. یہ آزمائش کرنا چاہتے ہو؟ ان کا نہیں، آزمائش نہیں کرنا چاہتے ہم. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا نريد ان ناکل منها، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھے ہیں نا، 30 دن گزارے اللہ کی بارگاہ میں، تو ذرا اللہ کی روٹی بھی کھا لیں ہم، ناکل، ہم کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بھی اطمینان زدہ ہو جائیں، ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت عقیدہ تھا ان کا بھی. بے شک بعد میں وہ منکر ہو گئے تھے، لیکن یہ خوبصورت عقیدہ ہے. کیا کہ اللہ کا نبی جب اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر دے تو میرے رب نے فرمایا کہ میں اپنے نبیوں کی بات کو رد نہیں کرتا. حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی، قالوا ربنا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے اور جھگی میں نکلا گیا ہے 50 بندے. یا اللہ میں اتنا تنگ آ گیا ہوں
اور جو تم نے کہا تھا کہ میرا نبی جب بھی دست سوال دراز کر دے میں اس کی بات کو پورا کرتا ہوں، تو یا اللہ میری استدعا یہ ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پر ان کافروں کا بیج ہی ختم کر دے۔ یہ لمبا طوفان کیوں آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا تھی ان کے لیے، کتنی بڑی بد دعا کی انہوں نے، تو اللہ نے وہ بھی پوری کر دی، پوری دنیا ختم کر دی اللہ نے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا کہ نبی کو اللہ پاک اختیار دیتا ہے، جن باتوں کو ہم نہیں سمجھتے اللہ جانتا ہے، اور لینے والا بھی جانتا ہے، لینے والا بھی جانتا ہے، صرف ہم نہیں جانتے، لیکن ٹامک ٹوئی مارنے سے ہم باز نہیں آتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا شعراء کے بارے میں کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ شاعروں کا حال دیکھو، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن ہر وادی میں ٹامک ٹوئی مار دیں گے۔ یہ شاعروں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں۔ شعر کہنا یہ سورہ یاسین کے اندر ہے، وہ مضمون بدل نہ جائے اس لیے میں واپس بار بار آ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان جائیں کہ اللہ کا نبی جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اللہ کا نبی جو کہتا ہے سچ ہوتا ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس سچ کے ہم شاہد گواہ بھی ہو جائیں، چونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، پھر ہم نے منہ سے کھایا، پھر ہمیں یقین ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی جب دعا کرتا ہے نا، اگر اچھی ہے، یاد ہے نا وہ سالبہ والا قصہ آپ نے سنا ہے کہ وہ روز آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا نبی کے پاس، روز ہی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ سرکار نے پوچھا کہ خیر ہے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھو نا یہ مالدار آتے ہیں، دنیا دارے آتے ہیں، آپ سے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے ہیں، خیرات کے پوچھتے ہیں، یہ ڈھیر لگا دیتے ہیں، میرے پاس شاہی کوئی نہیں، بھوکا آدمی ہوں، یہاں بیٹھا رہتا ہوں، آپ دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ تیری حالت ٹھیک ہے، تو مسجد میں بیٹھا ہے نا، اس پہ صبر کر لے۔ ان کا جناب صبر تو میں کر ہی رہا ہوں، آپ کا کیا بگڑتا ہے، آپ دعا کر دیں میں مالدار ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کر دی، بات سمجھے، دعا کر دی اور وہ مالدار ہو گیا۔ یہ لمبا قصہ ہے، میں آپ کو پھر سناؤں گا، یہ بہت لمبی کہانی ہے اس کی باری آ جائے گی۔ تو اللہ کا نبی جو دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اللہ نہیں کرتا۔ تو ہاتھ اٹھا دیے۔ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو ہمارے اوپر آج مائدہ اتاری دے، یعنی یہ جو لوازمات غذا ہیں ان سے بھرا ہوا دسترخوان اتار دے۔ اور کیا ہوگا؟ تکونو لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارا عید کا ہو جائے، ہمارے آج کے لوگوں کے لیے بھی اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ یہ دیکھو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر روٹی تو دے دے ہمیں آج کے دن، اپنا دسترخوان تو اتار دے، تو یا اللہ ہم اس دن کو عید منائیں گے۔ ہمارے مفسرین نے، میں تو جاتا نہیں ہوں نا، میری وہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ یار روٹی آسمان سے آئے تو وہ عید ہے، اور محمد الرسول اللہ جو اللہ کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں میرا کتنا احسان ہے تمہارے اوپر کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے۔ تو روٹی کی آنے کو تو عید کہتے ہو، اور اس محبوب کے آنے کو تو بتیاں بھی گھر کی بند کر دیتے ہو، مسجد کی بھی بند کر دیتے ہو، کیوں؟ ہے نا سوچنے والی بات تو ہے، یہی سوچنے کے لیے قرآن ہے، سوچو۔
کہ لوگ روٹی کے دن کو عید بنا رہے ہیں اور ہم اتنی بڑی نعمت مصطفیٰ یہ ہمارے پاس، حالانکہ وہ میرا بیوی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، جب تمہیں احساس ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل بھی آ گیا ہے، اللہ کی رحمت بھی آ گئی ہے، تو پھر خوشی منایا کرو۔ یہ خوشی منانا اب ایسی نیکی ہے جیسے باقی نیکیاں تم جمع کرتے ہو، بلکہ ان سے بہتر ہے۔ یہ قرآن پڑھو گے تو یہ باتیں پتہ چلے گی نا، وگرنہ تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہ بدعت ہے تو وہ بدعت ہے، یہ ٹوپی بدعت ہے تو یہ داڑھی بدعت ہے۔ اس لیے وہ آج کل داڑھی پہ بڑے اعتراض ہیں، انہوں نے مولوی بھی ایسے بنا دیے ہیں بغیر داڑھی والے، ہاں جی، کہ وہ کہتے ہیں یہ داڑیاں ہیں ہی نہیں، پتہ نہیں یہ مفتی صاحب نے کیوں رکھی ہوئی داڑھی۔ بلکہ مجھے ایک صاحب رکا لکھ دیا تھا مسجد میں جمعے کی نماز میں کہ حضور ہم 150 بندہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، 4 بندے داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اکثریت کا ساتھ دو، تو اگلے جمعے آپ بھی شیو کرا کے آؤ چونکہ ہم زیادہ ہیں۔ تو میں اسپڑا ویسے رکا سنا دیا تھا میں نے لوگوں کو۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے بندے۔ جب میں نے ان کو بتایا نا کہ اللہ کہتا ہے مجھے کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے نا، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کوالٹی کوانٹٹی نہیں، ایک بھی بڑا ہے اگر اس کی کوالٹی ٹھیک ہے تو۔ بہرحال یہ میرا درویش، یہ جتنے بڑے دوست آتے ہیں نا میرے سامنے، ان کی تصویر بھی آ جاتی ہے، یہ نام بھی آ جاتے ہیں۔ اگر میں بار بار نام لیتا رہوں تو وہ میرا کام رک جائے گا۔ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے یہ میسیجز بھی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے قرآن سننے میں آپ میرے ساتھی ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم اس کو عید بنائیں گے، اور پھر کیا فرمایا انہوں نے کہ تیری طرف پکی نشانی ہو، وآیۃ منک وارزقنا، اللہ رزق عطا۔ اچھا، رزق روٹی نہیں ہوتی، یہ نعمت، یہ رزق، یہ سفر، یہ تمام چیزیں رزق ہیں۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اچھا، اب وہ جناب انہوں نے اس کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کر دی، ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے جواب کیا ہے؟ یہ جواب سنیں آپ، اور اپنے قرآن میں اپنی گھر میں جا کے پڑھیں بیٹھ کے۔ اللہ فرماتا ہے قال اللہ انی منزلها علیکم، اے میرے نبی تم نے ایک بار مانگا ہے نا، میں 40 دن آپ کو رزق اتاروں گا۔ سن لو، منزلها، ضرور اتاروں گا، چونکہ اللہ جو کہہ دے وہ کرتا ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی کہ جی ہم کبھی داؤ لگا جاتے ہیں، شاید اللہ بھی داؤ لگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ داؤ نہیں لگاتا، جو کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، میں اتاروں گا، ایک دن نہیں اتاروں گا، 40 دن اتاروں گا، تاکہ شک نہ رہے کسی کو۔ لیکن اے میرے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اگر پھر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر میں عذاب اس کو ایسا دوں گا جو کائنات میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ شروع ہو گیا، دسترخوان آ گیا، مچھلی آ گئی۔ بڑی دلچسپ تفسیریں ہیں، پڑھیں آپ، تبھی خوش ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کا اختلاف ہوتا تھا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ مچھی ہوگی، مچھی۔ دوسرے صاحب نے کہا نہیں، یہ جو دسترخوان میں گوشت ہوتا ہے نا، چونکہ وہ اس علاقے میں گوشت زیادہ ہوتا تھا، کہا یہ گوشت ہوگی، گوشت روٹی ہوگی، کچھ بھی ہو، دنیا کی ہر نعمت دسترخوان پر موجود تھی۔ اب اللہ کے، اس میں بڑی لمبی بات ہے، انہوں نے پہلے سرکار نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا مانگی، رونا شروع ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آنسو نکل کے زمین تک گر پڑے تھے، ڈر رہے تھے، وہ جانتے تھے اپنی قوم کو کہ یہ کھانے کے بعد بھی منکر ہو جائیں گے، یا اللہ ان کو عذاب نہ دینا، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ وہ شمون کہہ رہا ہے حضرت جی اتنی بڑی نعمت اللہ کی آ گئی، خود تو آپ نے مانگا تھا، عید بنائی تھی، اب آپ رو رہے ہیں۔ کہا میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں اور میں تمہارا انجام دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی کو تو پتہ ہوتا ہے انجام کیا ہونے والا ہے۔
چونکہ اللہ خبر دیتا ہے نا ان کو، یہ اللہ ہی تو خبر دیتا ہے ان کو۔ چنانچہ اب وہ بڑا، اس میں بھی لمبا قصہ ہے، مختصر کر رہا ہوں، میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کھاؤ، کئی دن تو وہ کھاتے رہے، پھر ایک دن انہوں نے چوری کرنی شروع کر دی۔ جو گھر بھی لے جاتے تھے، گوشت لے گئے، کبھی سبزیاں لے گئے، کبھی نمک لے گئے، کبھی سرکہ لے گئے، چوری کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ آج کے بعد کوئی مالدار بندہ اس دسترخوان سے روٹی نہیں کھا سکتا، صرف غربا کھائیں گے، محتاج کھائیں گے، فقراء کھائیں گے۔ اور ان کو بتا دو جو غریب کھائے گا، جو بیمار کھائے گا، جو کوڑی کھائے گا، سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو مالدار لوگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو عجیب بات ہو گئی، ہمیں منع کر دیا ہے، کوئی چکر ہے، یہ آسمان سے آتا ہی نہیں، نہ یہ زمین کا ہے، نہ آسمان کا، نہ جنت کا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے منگوا لیتے ہیں۔ یہ شک کرنا شروع کر دیا، اور شک باقی کے دلوں میں بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کو پتہ کرو یار یہ کہاں سے آتا ہے، یہ جنت سے تو نہیں آ رہا، نہ زمین سے بن رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا کھلا رہا ہے یہ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پتہ ہے جب اللہ کے بھیجے ہوئے پر اور نبی کے منگوائے ہوئے پر شک کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ کونوا قردۃ خاسئین۔ اللہ نے کہا خبیثو، میں نے کہا تھا کہ اگر اس کے بعد تم نے انکار کیا تو میں عذاب ایسا دوں گا جو کائنات میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ جاؤ تمہاری شکلیں میں تبدیل کر رہا ہوں۔ تو صبح رات کو ٹھیک سوئے، صبح اٹھے تو وہ سور اور بندر بن چکے تھے۔ سرکار عیسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ وہ گندگی کھا رہے ہیں۔ تو آپ تو ان کی شکلیں پہچانتے تھے۔ فرمایا او فلاں کیا ہوا، او فلاں کیا ہوا؟ اب رو رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کہا ٹائم گزر چکا ہے، کہا تھا میں نے کہ نہ کرو یہ کام، کہا تھا میں نے کہ اللہ سے یہ عذاب نہ مانگو، تم نے خود اس کو پسند کیا تھا، اب چکھو۔ اور کہتے ہیں 3 دن وہ زندہ رہے اور 3 دن کے بعد وہ ختم ہو گئے، وہ نسل ہی ختم ہو گئی۔ ان کو جن کو سور اور بندر بنایا گیا تھا، جو کمزور غریب بیچارے رہ گئے تھے، اللہ پاک نے ان کو سلامت رکھا۔ یہ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو دوستو یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، اور اس میں مائدہ کا ذکر ہے۔ اور مائدہ کا معنی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت جس دسترخوان پر ہوگی اس کو مائدہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ نے اپنے فضل سے اتارا۔ دیکھو جی، اللہ وہ آسمان سے بنائے، زمین سے بنائے، درمیان سے بنائے، وہ قادر مطلق ہے۔ بھائی تمہارا کام تو کھانے سے ہے، کھاتے رہتے، چوری کرنی شروع کر دی، اس کا انجام کیا ہوا؟ تمہاری شکلیں اللہ نے بدل دیں، اور پھر تم اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ تو دوستو اللہ کا یہ پاک کلام یہ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے، بہت سارے۔ کبھی غور کریں بیٹھ کر کے، اور گھر میں اس کو پڑھنا، یہ 4 آیات جو ہیں غور سے پڑھنا ہے اس کو، یہ باتیں ساری میری آپ کو یاد آئیں گی۔ اس کا ترجمہ پڑھنا، اگر کوئی گھر میں تفسیر ہو تو تفسیر پڑھنا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے صدقے میں، اس نبی پاک کے فرمان کے صدقے میں ہماری دنیا بھی ٹھیک کرے گا اور ہماری عاقبت بھی ٹھیک کرے گا۔ الہ العالمین ہم سب کو آنے والی زندگی میں صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو دنیا چھوڑ گئے ان کو اللہ بخشش فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔